14واں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک تمنا کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کو اور پھر خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی لاج رکھیں گے۔ توحید کا کلمہ اخلاص کے ساتھ جس نے بھی پڑھا ہوگا، آخر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں بھیج دے گا۔ اس وقت جو کافر ہیں یہ تمنا کریں گے حسرت کے ساتھ، ہے کاش کہ کم سے کم ہم مسلمان ہوتے، کم سے کم کلمہ تو پڑھ لیتے اور بھی کچھ نہ کرتے تو آج کسی نہ کسی اعتبار سے ہم بھی اس عذاب سے، اس جہنم سے بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات ہم نے بیان کر دی، ان کو چھوڑ دو، یہ جو نافرمان ہیں، نہیں مانتے، انکاری ہیں، کھاتے رہیں، دنیا کے نفع اٹھاتے رہیں، اور ان کی امیدوں نے ان کو غافل کر رکھا ہے قیامت سے۔ ان قریب ان کو سب پتہ چل جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا خصوصی تذکرہ کیا، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، اور ان کی جو امیدیں ہیں، امنگیں ہیں، ان امنگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا۔ یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لمبی آرزوئیں، امنگیں انسان کے دین کا نقصان کرتی ہیں۔ دو بھوکے بھیڑیے ما ذئبان جائعان ارسلا الی غنم، نبی اسلام فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی انسان کے دل میں حرص مال اور لمبی امنگیں انسان کے دین کا نقصان کرتی۔ بھیڑیے حملہ آور ہوتے ہیں بکریوں پر، اور مال کی محبت اور لمبی آرزوئیں یہ حملہ آور ہوتی ہے انسان کے دین پر۔ تو بکریوں کا کیا حال ہوگا تو پھر دین کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو، مزے اڑا لو، یہ سب کچھ تھوڑا سا ہے۔ قلیلا، یہ دنیا کیا ہے؟ بہت تھوڑی ہے، آخر مرنا ہے، آخر موت ہے، آخر زندگی ختم ہو جائے گی، یہ آخر سب کچھ جو بنایا ہے یہ چھن جائے گا، اس کے وارث کوئی اور ہوں، آخر موت ہے۔ انکم مجرمون، تو مجرم ہو۔ تو انسان کی صلاح، انسان کی اصلاح، یہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ صلاح اول هذه الامہ الزہد والیقین۔ جس زمانے میں میں ہوں، اس زمانے میں جتنے لوگ ہیں، ان کی اصلاح دو چیزوں سے ہے۔ ان کی اصلاح ایسے نہیں ہے جنت کے ٹکٹ بٹ رہے، جنت کے ٹکٹ بٹ رہے، کچھ نہیں ہے پلے دنیا کا، لیکن جنت کے ٹکٹ بٹ رہے۔ آپ غور کریں نا، کچھ بھی نہیں ہے، کیا حالت ہے، لیکن جنت کے ٹکٹ بٹ رہے۔ کیوں؟ نبی اسلام فرماتے کس چیز سے اصلاح ہوئی ہے ان کی؟ الزہد والیقین۔ ایک تو ان کے دل میں، ان کے دلوں میں دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، اور دوسرا جو کچھ ہم بتا دیتے ہیں اس پر یقین کامل ہے۔ جب یقین کامل ہوگا تو پھر محترم بھائیو اس کی تیاری ہوگی، اس کی تیاری ہوگی۔ اور یہ یقین کامل ہمارا نہیں ہے، ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، ایک ایک بندہ جا رہا ہے اور اندر ایک ممتحن بیٹھا ہے اس طرف، اور وہ اس سے
کچھ کوشچن پوچھتا ہے آگے بھیج دیتا ہے۔ اب باہر والے بڑے ششدر ہوتے ہیں، یار کیا پوچھ رہا ہے یہ آفیسر، وہ تو واپس آتے نہیں ہیں، چونکہ جو گیا وہ گیا۔ لیکن جو باہر حال میں انتظار کر رہے ہیں ان کو تو اللہ نے پہلے سے کوشچن بتا دیے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوں ڈگڈگیاں بچا رہے ہوں، ان کوشچن کو، ان چیزوں کو یاد نہ کر رہے ہوں، اور پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میرا رول نمبر آ جائے گا، مجھے بلایا جائے گا، مجھے بلایا جائے گا، اور وہ مستیاں مار رہا ہو حال میں، پتہ بھی ہو کوشچن کا کہ کیا پوچھا جا رہا ہے، اس کی تیاری نہ ہو، تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون؟ یونیورسٹی میں اکثر اوقات ایم فل اور اس طرح کے ٹیسٹ ہمیں دینے کا موقع ملا، جس سے وہ کوشچن پوچھتا ہے واپس آتا ہے سارے اس سے جھمگٹا ہو جاتے، کیا پوچھا تھا یار، یہ پوچھا، لپک کے وہ کتاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سوال چیک کر رہے ہوتے ہیں، یار اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ یہ 2 ٹکے کا امتحان ہے اور اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو امتحان رب نے لینا ہے وہ بتا دیا ہے، اس کے باوجود لمبی امنگوں میں مست ہے یہ شخص، اور مرنے کے بعد وہ سوال جو رب نے پوچھنے تھے پتہ بھی تھا، اس کی تیاری نہیں۔ اب ہا لا ادری، منہ کھولتا ہے، آنکھیں پھاڑتا ہے، سکرت ابصارنا، اللہ ہماری آنکھیں بند ہو گئی تھیں، یا اللہ ہمارا غلبت علینا شقوتنا، اللہ بدبختیاں غالب آ گئی تھیں، یا اللہ ہم دنیا کی اس میں لگے تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں برباد کر دیا تھا، یا اللہ یہ مسئلے، اللہ کہے گا کالک سوفیہ ولا تکلمون، دفع ہو جا، میرے سامنے بکواس نہ کر، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، بہانے۔ اللہ کہتا ہے کلوا وتمتعوا، کھا لو پی لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس امت کی اصلاح جو میرے پاس ہے، اولو صلاح اول هذه الامہ، جو میرے پاس گروہ ہے، اس کی اصلاح کس سے ہوئی ہے؟ زہد سے ہوئی ہے، زہد سے ہوئی ہے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ بے رغبتی، دنیا کے ٹکوں کے لیے نمازیں چھٹ گئی، جمعے چھٹ گئے، زکاتیں ڈکار گیا، لوگوں کا خون پی گیا، گوشت نوچ لیا، اس کو گارے مٹی کے مکان چاہیے، بس یہ رہنے کے لیے اس کو محل چاہیے، اس کو پیٹ بھرنے کے لیے گندم اناج چاہیے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَيَحْلِقُ آخِرُ هذه الامہ بالبخل والعمل، اور اس امت کے آخری لوگ کس چیز سے برباد ہوں گے؟ بالبخل، بخیلیاں، دولت کو جوڑ کے رکھنا، گن کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، ایک پلاٹ بن گیا 2 ہونے چاہیے، ایک گودام مل گیا، ایک دکان ہو گئی ہے، دوسری ہونی چاہیے، ایک شخص ہے 6 کاروبار پھیلا رکھے ہیں، فلور مل بھی ہے، پیٹرول پمپ بھی ہے، بڑا شاپنگ مال بھی ہے، فتارق روڈ پہ دکانیں بھی ہیں، ایک شخص سے کرنے پہ آیا، سنبھالتا، یحسب انما لہ اخلدا، یہ سمجھتا میرا مال مجھے یہاں رکھے گا، یہ معنی نہیں ہے کہ میرا مال میرے پاس رہے گا، نہیں، یہ سمجھتا ہے اس مال کی وجہ سے تو میں ہوں، یہ مال نہیں ہے تو نہ عزت ہے نہ وقار ہے، مال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کلا، تیری سوچ گندی ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تیرے اس مال کو تیری آنکھوں کے سامنے ہم جہنم میں ڈال دیں۔ ہمارے نزدیک اس مال کی یہ اوقات، اللہ کہتا ہے کھانے دے اس کو، پینے دے، اٹھانے دے اس کو، نفع لگا رہنے دے اس کو۔ پیغمبر فرماتے اس کی بربادی 2 چیزوں میں ہے، بالبخل والعمل، ایک تو بخل اور دوسرا عمل۔ عمل کہتے ہیں امید، لمبی امیدیں لے کے بیٹھا ہوا، لمبی امیدیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک تنکا زمین میں گاڑ دیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تنکا گاڑ دیا، اور ایک تنکا بنا دور جا کے گاڑ دیا۔ فرمایا کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث، کیا ہے یہ؟ فرمایا پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرمایا یہ جو لمبا تنکا ہے یہ گڑا ہوا، سمجھو یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ انسان ہے، اس کے ساتھ یہ چھوٹا تنکا جو گڑا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ موت ہے۔
اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پیچھے انتظار کر رہی ہے، ہر روز ایک قدم آگے آ جاتی، ہر روز ایک قدم آ گیا، اور یہ خوش ہو رہا ہے، پاگل سال پورا گر گیا، 360 دن ختم ہو گئے، یہ خوش ہو رہا ہے کہ بس مسئلے حل ہونے والے، مسئلے حل نہیں ہونے والے، تو موت کے منہ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور تو خوش ہے۔ دنیا کا اتنا لالچی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی شخص وعدہ کر لے نا بھائی 3 سال کے بعد آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، تو یہ کہتا ہے یا اللہ جلدی آ جائے، 3 سال جلدی گزر جائیں، پیسے ملیں گے۔ تو 3 سال جلدی جو گزر جائیں گے تو 3 سال جلدی آپ کی زندگی سے بھی تو کٹ جائیں گے، تو اپنی زندگی کو جلدی ختم کر دینے کی تمنا کر رہا ہے ان ٹکوں کے لیے۔ کتنا عجیب بات ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں یہ گڑا ہوا تنکا، یہ انسان ہے، برابر میں لگا ہوا تنکا، یہ جو اس کے بالکل برابر میں ہے یہ موت ہے، اور وہ جو اوپر بڑا دور ایک گڑا ہوا تنکا ہے یہ اس کی آرزویں ہیں، آرزوؤں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، موت گردن پہ پہلے ہاتھ رکھ دیتی ہے، حضرات ادھر آ، ساری امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ایک اور مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 4 کونوں والا خط کھینچا، 4 کونے بنائے، اس کے مربع نما دائرہ کھینچا، اور اس دائرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، لکیر کا کچھ حصہ باہر نکال دیا اور لکیر کا بڑا حصہ اندر رکھا، چھوٹی چھوٹی برابر میں لکیریں کھینچی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا یہ گول دائرے کے اندر جو لمبی لکیر ہے اور یہ باہر جا رہی ہے یہ انسان ہے، اور جو لکیر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان کی آرزویں ہیں، گھر بناؤں گا، شادی کروں گا، اولاد ہوگی، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پھر گاڑیاں لوں گا، پھر عیاشیاں کروں گا، پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ ساری آرزویں ہیں، یہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے اس کے مسائل ہیں، کبھی بیماریاں آ گئیں، کبھی دکھ آ گئے، کبھی غم آ گئے، کبھی کیا مصیبتیں، کبھی کیا کیا، یہ سارے عوارض ہیں جو انسان کی جان نہیں چھوڑتے، اور لکیر سے باہر جو ہے اس کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان کی آرزویں ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے نکلتا نہیں ہے، یہ 4 کونوں والی چیز جس نے اس کو گھیر رکھا ہے یہ اس کا اجل اور اس کی موت ہے، آرزویں پوری نہیں ہوتی، موت پہلے آ جاتی۔ کتنی آرزویں بیچارے لوگ چھوڑ کے چلے، گھر بنایا تھا رہ نہیں سکے، کاروبار کیا تھا بچوں نے سنبھالا، شادی کی تھی بچے ابھی معصوم تھے دنیا سے چلے، آ جا بھائی، یہ آرزویں جھوٹی ہیں محترم بھائیوں، جھوٹی۔ اللہ نے اس کی حقیقت کو بیان کیا، اس کے مقابلے میں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا عمل صالح کی طرف آ گیا تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ عمل ہے، حیات طیبہ ایمان ہے، حیات طیبہ اللہ کی محبت کا سینے میں پیدا ہو جانا ہے، حیات طیبہ نیکی کے کاموں کا آسان ہو جانا ہے، حیات طیبہ گناہوں سے نفرت کا پیدا ہو جانا، حیات طیبہ خیر کے امور کے دروازے کھلنے لگ جانا۔ اللہ کہتا ہے حیات طیبہ دیں گے، مال سے بھی نفع لے رہا ہے، اللہ سے اجر لے رہا ہے، اولاد سے بھی نفع لے رہا ہے، اولاد بھی اس کے لیے نافع بن گئی ہے، اللہ کے ہاں اجر ہے، اس کی زندگی کے سارے نظام اس کو پروڈکشن جو دے رہے ہیں وہ آخرت کی کامیابیوں کی دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ حیات طیب، یہ پاکیزہ زندگی ہے، طیب زندگی، پاک زندگی جس میں گناہ نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو بیان کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی اس حقیقت کو بیان کر کے وضاحت کی کہ لوگوں یاد رکھیں جو کچھ ہم نے ٹائم کسی کا مقرر کر دیا ہے اس میں سے ایک لمحہ بھی دائیں بائیں نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس آدم کا تذکرہ اسی وجہ سے کیا، لوگوں دھوکے میں نہ آنا، یہ ابلیس
اس نے قسم کھائی ہے یا اللہ تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا، الا عبادک المخلصین، صرف جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے، باقی کسی کو نہیں چھوڑو۔ مخلص کس کو کہتے ہیں؟ چنے ہوئے لوگ۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے لیے چن لے، اگر ہم رب کے لیے نہیں چنے گئے تو پھر کوئی اور چن لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں یہی رستہ تو ہماری طرف آتا ہے، یہی رستہ تو ہماری طرف آتا ہے، اخلاص والا رستہ، یہی رستہ میری طرف آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں آتا۔ جب تک دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوگے میری طرف نہیں آ سکو گے، کوئی رستہ نہیں آتا باقی۔ اللہ سے مخلص ہو جاؤ، دین سے مخلص ہو، سینے میں اللہ اور اس کے رسول، کتاب اللہ، سنت رسول اور اہل ایمان کی خیر خواہی کو جب تک پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس پر نہیں چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیری مانے گا یاد رکھ لیں میں ان کا ٹھکانہ جہنم بناؤں گا، اور یہی ان کے وعدے کی جگہ ہے، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے میں نے کچھ حصہ مخصوص کر رکھا ہے کہ اس کو اس دروازے سے بھیجا جائے گا، اس کو اس دروازے سے بھیجا جائے گا۔ جس طرح جنت کے دروازے مخصوص ہیں، من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من بعد الصلاۃ، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد۔ یہ سارے دروازے ہیں جنت کے۔ اللہ اسی دروازوں سے جو نمازوں کی فکر زیادہ کرتے ان کو اللہ اس دروازے سے بھیج۔ جنت کے کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ غور کریں اللہ کی رحمت، کبھی غور کیا؟ جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ نے یہ دروازے کیوں زیادہ رکھے؟ اس لیے کہ جنت رحمت کی جگہ ہے، اور یقیناً اللہ کی رحمت اس کے غضب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بعد نے کہا نہیں، یہ جو 8واں دروازہ زائد ہے، اللہ تعالیٰ اس دروازے سے ان لوگوں کو بھیجے گا جن سے حساب نہیں لے گا۔ اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، گناہگار ہونا اور چیز ہے، لیکن دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، یا اللہ کسی حالت میں زندگی کے ایک لمحے ایک ساتھ کا بھی حساب نہیں دے سکتے، تیری چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو دنیا میں مجھے میسر ہے یا اللہ اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا، لیکن تمنا، حسرت، تیرے سامنے فریاد، درخواست، گڑ گڑاہٹ، ندامت کے آنسو بہا کر یہ تو مانگ سکتا ہوں، یا اللہ بغیر حساب کے بھیج دینا، یا اللہ ہم عذاب سہنے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ بغیر عذاب کے بھیج دینا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ 8واں دروازہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ فضل کرے گا، جن سے کوئی حساب نہیں لے گا، اور بے شمار لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے بھیجے گا، بے شمار لوگ۔ جہنم کے اسی طرح 7 دروازے، اور جرائم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان دروازوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے تقسیم کر رکھا ہے۔ جنت میں فرمایا ہم جب لوگوں کو بھیجنے لگیں گے ان کے سینوں سے بغض، کینے، عداوتیں، چھوٹی موٹی اگر رنجشیں ہوں گی تو وہ بھی ہم دور کر کے ان کو آپس میں بھائی بنا دیں گے، پھر جنت میں بھیجیں گے۔ اور جس کے سینے پہلے سے صاف ہوئے، سبحان اللہ۔ اس لیے محترم بھائیو، ہم دنیا میں اپنے اللہ کے لیے ہر وقت جتنا جلدی اپنے بھائیوں کو معاف کر کے اس کے متعلق اپنے سینے کو صاف رکھیں گے، اتنا ہی بڑی امید رکھیں کہ جب میں اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگوں گا اتنا ہی جلدی میرا رب مجھ کو معاف کر دے، کیونکہ یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ اور جب بندہ اختیار کرتا ہے یا اللہ میں نے معاف کر دیا، مجھ سے زیادتی ہوئی، مجھے گالی دی، میرے ساتھ اس نے چھپی دشمنیاں کی، مجھے آخر حد تک بے عزت کرنے کی کوشش، یا اللہ میں نے معاف کر دی، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تو کہتا ہے نا معاف کر دے، تجھے معافی پسند ہے، یا اللہ میں نے معاف کر دیا، معاف کر کے جب اپنے رب سے کہے گا یا اللہ اب تو مجھے بھی معاف کر دے، تو اللہ بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔
تو ہم اپنے محترم بھائیوں کوشش کریں سینوں کو صاف رکھیں، حقد سے، بغض سے، کینے سے، منفی سوچوں سے خام خواہ ہم نے نفرت کے سلسلے اپنے دلوں میں جوڑے ہوئے ہیں، بات پہنچی نہیں، نفرت کی دیوار سینے میں کھڑی ہوئی نہیں، ایسے ہی بوجھ اٹھائے پھرتا ہے لوگوں کی نفرتوں کا۔ یاد رکھیں بے تکا بوجھ اٹھا کر آپ اگر کھڑے رہیں، مثلا 2 کلو کا بٹا یا 2 کلو کا وزن اسی طرح اٹھا کے بیٹھے رہیں تو آپ دیکھیں گے 2 گھنٹے کے بعد اس ہاتھ کی نسیں کمزور ہو جائیں گی، پٹھے کھچ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو نفرتیں ہیں نا ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں، غصے، نفرتیں، دوسرے کو گرانے کے منصوبے، یہ ایسے ہی ہے کہ دماغ کے اندر ہم نے ایک بوجھ اٹھا رکھا ہے، جس کے بارے میں سوچا ہے وہ عیاشی راحت کی زندگی گزار رہا ہے، اور میں اپنے دل میں اتنے بوجھ لے کے بیٹھا ہوں تو دماغ کے پٹھے بھی خراب ہو جاتے ہیں، دل کے پٹھے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو فریش رکھیے، تازہ رکھیے، جس نے جو کیا وہ بھگتے گا، وہ اللہ کے ہاں بھگتے گا۔ میں کیوں بوجھ اٹھاؤں؟ میں تو نہیں اٹھاتا۔ او جی مجھے اس نے بڑے دکھ دیے، اس دکھ کی وجہ سے میرا سینے میں اتنے پھٹ ہوئے، میرا دل اتنا جلا ہوا ہے، اور تو جلاتا رہے دل کو، خام خواہ بوجھ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے اپنے پٹھے خراب کرنے کے لیے۔ لہذا لوگوں کو معاف کر دیجئے، اپنا بوجھ ہلکا کیجئے۔ معاف کرنے والے لوگ جسمانی اعتبار سے کبھی بیمار، ذہنی اعتبار سے نہیں ہوتے، وہ بڑے ہلکے ہو جاتے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی یہی کرے گا۔ جنت میں بھیجنے کے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو اگر کوئی ناراضگیاں ہوں گی تو اللہ کہے گا بدلے دو، معاملے کرو۔ جہنم کی پل پر کھڑے ہیں، بھائی اس نے گالی دی تھی، ہاں بھائی کیا کرنا ہے، ہاں بھائی کیا کرنا ہے، ہاں بھائی، تو وہاں اگر دیر لگ گئی جنت جانے میں تو بہتر ہے کسی کا دینا ہی نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ عظیم آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اب غور کریں کہ قیامت کے دن میرا رب اس مسئلہ پر مجھے نہیں پوچھے گا کہ کسی انسانیت کے حوالے سے میں نے کوئی زیادتی کی ہو۔ انشاءاللہ بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے کسی انسانیت کے حوالے سے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ قیامت کے دن اللہ کہے کہ فلاں بندے کے ساتھ تیری زیادتی۔ اللہ اکبر، کتنا سینہ صاف ہوگا۔ ما غبت منذ سمعت ان الغیبت حرام، فرمایا جب سے میں نے پیغمبر کی حدیث میں پڑھا ہے کہ غیبت حرام ہے، اللہ کی قسم اس دن سے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔ محترم بھائیو، کردار ہے کردار۔ وہاں جو نا بڑے بڑے پھنے خواہ نمازی پھنسے ہوئے ہوں گے، بڑا پھنے خواہ تھا، لیکن سیدھے سادے مسلمان، سیدھے سادے معاف کر دینے والے، کسی سے دشمنیاں نہ کرنے والے، کسی کا حق نہ کھانے والے، وہ بہت جلدی آگے جا رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ حیات طیبہ ڈھونڈیں جنت کی سلامتی کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ہر طرف سے ہم ان پر سلامتی کے پیغام بھیجیں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی جو کچھ ہم نے لوگوں کو دے رکھا ہے، مال دولت، ہر طرح کی راحتیں، یاد رکھیں آپ کی نگاہیں ان راحتوں کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ ہم نے آپ کو سبع المثانی دی ہے، فاتحہ دی ہے، ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ آپ کی نگاہیں اب دنیا کی زیب و زینت والی چیزیں جو لوگوں کو ملی ہیں، آپ کی نگاہیں ان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبع المثانی آپ کو ملی ہے، آپ کو دین ملا ہے، آپ کو سجدہ ملا ہے، آپ کو مصلی ملا ہے، آپ کو وحی ملی ہے، آپ کو قرآن ملا ہے، یہ شریعت ملی ہے، جنت کا راستہ ملا ہے، امت کی قیادت ملی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک نعمت ہے جو کافروں کو ملی ہے، بے دینوں کو ملی ہے،
گاڑیاں ملی ہے، حور و قصور ملے ہیں، دنیا میں مال و زر ملا ہے، کھانے پینے کی راحتیں ملی ہیں، ان کے پاس یہ ساری چیزیں کتنی دیر کے لیے ہیں؟ بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر انجام اس سے بھی بڑا برا ہے کہ یہی چیزیں اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کا سبب بن جائیں گی، اور یہ چیزیں آپ کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ تو نعمتیں آپ کے پاس افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کے پاس تو یہ ساری دنیا کی گھٹیا چیزیں ہیں۔ لہذا اگر دین ملا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے، یہ مصلی، یہ چٹائیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام، یہ روزے، یہ افطاریاں، مسجدوں میں حاضریاں، جمعے میں پہلے آنا، قرآن کی تلاوت کی سعادتیں رب العالمین نے یہ توفیقیں دی ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ هو خیر مما یجمعون، اس کے مقابلے میں جو مسجدوں سے باہر فرائض کی ادائیگی کے دوران لوگ جن چیزوں کو ہاتھ مار رہے ہیں، جدھر بھاگ رہے ہیں، دکانیں ٹٹول رہے ہیں، کھانے پینے پہننے کی اشیاء طلب کر رہے ہیں، اپنے من پسند راحتوں میں رہنے کے لیے جو سسٹم تلاش کر رہے ہیں، خیر مما یجمعون، یہ چٹائیاں ان سارا کچھ جمع کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بہتر ہے۔ لہذا آپ کی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو جو دولت ملی ہے یہ دولت آخرت کے عذابوں سے بچائے گی اور جنت دلائے گی، اور ان کو جو دولتیں ملی ہیں یہ مصیبتوں میں ڈال کر دنیا میں بھی آزمائشیں ہیں اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کے تقاضوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔